روفی صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے ایتھوں گرے بان تو پھڑ کے تھلے اتارو ادھروں مال لبیا ادھر ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سعیدی میڈیا اور میں ہوں آپ کا خادم محمد طارق عزیز سعیدی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی کے چشم و چراغ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی نے پچھلے دنوں گجرات کے اندر خطاب کرتے ہوئے ریحان روفی نعت خواں جو کہ کبھی شیعوں کی مجلس میں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے، اس کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی خوب کلاس لگائی اور اچھی طرح اسے جھنجھوڑا ہے، اور باقی نعت خوانوں، خطیبوں اور نقیبوں کو بھی نانی یاد کرائی ہے کہ جب تم اہل سنت ہو تو پھر اہل سنت کا کھاتے ہو، تو اہل سنت کا کھاتے ہو تو گیت بھی اہل سنت کے گاؤ. کبھی کسی کے چرنوں میں چلے جاتے ہو، کبھی کسی کے چرنوں میں چلے جاتے ہو، کبھی کسی کی بولی بولنے لگ جاتے ہو، کبھی کسی کی بولی بولنے لگ جاتے ہو. ایک در پہ بیٹھو اور رسول اللہ کے در کے ٹکڑے کیا تمہیں تھوڑے ہو گئے ہیں؟ کیا یہ تمہیں کافی نہیں ہے کہ تم اغیار کے ٹکڑوں پہ پلنے لگ جاتے ہو اور ان کے آگے جو ہے وہ جھکنے لگ جاتے ہو؟ کبھی اصحاب کی شان میں غلط باتیں، کبھی آل کی شان میں غلط باتیں کرنے لگ جاتے ہو صرف چند ٹکڑوں کی خاطر. اپنا قبلہ درست کرو. بہت اچھی طرح انہیں جھنجھوڑا ہے. آپ کو یہ مکمل کلپ سناتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ یہ مکمل کلپ ضرور سماعت فرمائیے گا. چشمے سے نہ ہو اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی سب دے غلام. اگر نبی دے صحابہ وچوں کسے دی رائی دے دارے جنی تکذیب کرے، انکار کرے، انہوں اپنی چکی دوار کے پار سٹا گے. تقریر گجرات والے ختم ہو گئی ہے. اے تواڈے سامنے میں ہاتھ جوڑنا، تربا کرنا سوشل میڈیا دے دور ہے. میرے ورگا کوئی خطیب ہوئے بالکل کیٹاگوریکلی آنا پیا. میرے پہلے میں اپنے آپ کو کٹہر میں کھڑا کیتا ہے. میرے ورگا کوئی خطیب ہوئے، محمود صاحب، افتخار رضوی یا دیگر نقابہ، انہاں ورگا کوئی نقیب ہوئے. ماشاءاللہ میری نعت کے دوران ریحان روفی صاحب بھی تشریف لے آ چکے نے، دیگر بھی نعت خواں ہوں گے. کوئی وڈے تو وڈا نعت خواں ہوئے جیڑا نبی دی آل، اصحاب، ازواج، اولاد انہاں دے وچوں کسے دے دردہ باغی ہوئے، تہاڈی ہن مذہبی ذمہ داری ہے ایتھوں گرے بان تو پھڑ کے تھلے اتارو. اسی نبی دی آل دے بھی نوکر ہاں، نبی دے اصحاب دے بھی نوکر. اے بیڑا غرق کر دیتا ہے رنگ برنگیاں تقریراں، رنگ برنگیاں نقابتاں، رنگ برنگیاں نعتاں. ہر سٹیج تے چڑھ جانا، جدھر دی ہوا ادھر دا چھج، جدھروں مال لبیا ادھر ہو گیا. وہ کیڑے چکراں چ پی گئے ہیں؟ وہ کمینیاں تینوں حضور نے رجایا نہیں؟ کیوں غداری کر دیو حضور دے نال؟ کیوں غداری کر دیو نبی دے دین دے نال؟ جدھروں مال آوے اس سٹیج تے چڑھ کے، اس سٹیج تے چڑھ کے پڑھنا شروع کر چلے. نا آئین جمع مرتی حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، اور اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو. میرے ورگا کوئی لکھے دار جڑا تقریر کرنا خطیب ہوئے، اگر حضور دی آل دا ذکر کر کے اصحاب تو دور کرے، یا اصحاب دا ذکر کر کے آل تو دور کرے، تو اڈا مذہبی فریضہ بن دے بشک نعت خانہ دے وچ، مجمع دے وچ انہوں گرے بان تو پڑھ کے تھلے اتارو. وہ کمینے اپنے مسلک دا غداری نہ کر. حضور دی آل دے بھی نوکراں، حضور دے اصحاب فرض بنتا ہے، یہ تھوڑا فرض بنتا ہے. کوئی خطیب ہوئے،
کوئی نقیب ہوئے، کوئی بڑا کوئی مشہور تے وڈا تے بڑا کوئی جناب چنجا منگن والا ناطخ ہوئے، انہوں گرے بان تو پھڑو، انہوں سٹیج تے روکو۔ اگر تواڈے مسلک نہ غداری کردا ہے، یاد رکھو عقیدہ اہل سنت وہ ہے جدی نسبت حضور دے نال ہے، او دے پیر دی جُتی ساڈے سر دا تاج۔ اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اسی سب دے غلام ہاں۔ اگر نبی دے صحابہ وچوں کسے دی رائی دے دانے جنی تکذیب کرے، انکار کرے، انہوں اپنی چکی دوار کے پار سٹا گے، پاویں کوئی پیر ہوئے، پاویں کوئی خطیب ہوئے، پاویں کوئی نعت خواں ہوئے، پاویں کوئی نقیب ہوئے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ بس میرا تاب پہ فکر ہے۔ اور نعت خواں ماشاءاللہ سٹیج آ چکے ہیں، میرا تاب میں تنوں اللہ دی قسم کرنا کرنا جدہ بیڑا گھر کے نہ کرنا سی نا، قوم نو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، قوم نو تقسیم کر چھڑے ہے۔ حضور کوئی آل رسول دی گل کرو، ادھے نعت خانہ تے نقیباں تے خطیباں دا بوتھا بن جاندا ہے، اصحاب رسول دی گل کرو دوجیاں دا بوتھا بن جاندا ہے۔ کیڑے چکر وچ پیا تو؟ کھاندا بھی نبی پاک دا صدقہ تے پونکدا بھی حضور دے غلاماں نو۔ غیراں دے سٹیجاں تے چڑھ کے داد لین والے ہو، غیراں کولوں جا کے نذرانے تے ویلا لین والے ہو، مرنا نہیں جے کیڑی بوتھی حضور نو بکھاؤ گے؟ یا رسول اللہ مال تے بڑا کمال ہے، گڈیاں تے بڑیاں لے لیاں نے، کوٹھیاں تے بڑیاں، لیکن تواڈے اصحاب دی بغاوت کیتی ہے، تواڈی آل دی بغاوت کیتی ہے۔ اسی حضور دی آل، اصحاب، ازواج، اولاد دے درد غلام۔ میں تانوں داد تے فکر دینا چاہنا، کدی بھی اپنے سٹیجاں نو ہائی جیک نہ ہون دیو۔ آج کل رنگ برنگے پیر آ جاندے نے سٹیجاں تے، 25 پیچھے مچھندر ہوندے نے، دین دے باغی، شریعت دے باغی، وہ چڑھ ہوندے نے، قوم میں پتہ نہیں کڈا کو پہنچے نا۔ کوئی پیر، کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی نعت خواں وہ سانو قبول نہیں۔ اسی اپنے سٹیج ہائی جیک نہیں ہوندے۔ وعدہ کرو میرے نال، ہاتھ چک کے وعدہ کرو میرے نال، اسی اپنے سٹیج ہائی جیک نہیں ہون دینے۔ جڑا حضور دے سارے صحابہ، میں پہلے عرض کیتا ہے، ابو بکر پاک تو لے کے امیر معاویہ پاک تک جڑا پہنچے گا جتیاں مار مار کو دا سر پولا کر چھڑا گے۔ اسی طرح جڑا حضور دی آل دا بکواس کرے گا، حضور دی آل دا انکار کرے گا، وہ بھی انشاءاللہ ساڑھے دل طرح تو بچ نہیں سکے گا۔ اسی اپنے سٹیج اہل سنت و جماعتاں، سنی ماواں دے پتر خرچ کرن تے سنی، سٹیج لان تے سنی، اے جنی انجمن بیٹھی ہے، انہاں کو پوچھو کسی نو ہے کوئی اصحاب دا منکر، ہے کوئی آل دا منکر؟ انہاں دیاں ماواں تے لوریاں اصحاب و آل دیاں غلامی دے کے پالے ہے۔ تے اج لچھے دار نعت خانے تے لچھے دار نقیب تے لچھے دار خطیب اگر بیٹھو جی گمراہ کرنے دی کوشش کرن، میں تنوں عرض کرنا چاہنا، تسی میرے بزرگو بڑے بیٹھے ہو، رضوی صاحب بھی قدرتی اتفاق لا چکے نے، کوئی خطیب، کوئی نقیب، کوئی پیر، کوئی نعت خواں اگر تیرے عقیدے نال بغاوت کر دے، تیرا مذہبی فریضہ بن گئے، انہوں گرے بان تو پھڑ کے سٹیج تو اتار، انہوں کہے خبردار میرے عقیدے نال غداری نہ کر۔ اسی سنی ماما دے سنی پتر بیٹھے